أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ سورہ مائدہ کی 11ویں آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے 7ویں آیت کریمہ جو گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے عہد و پیمان لینے کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی اہل ایمان کا اس عہد و پیمان کو مان لینے اور تسلیم کرنے کو ذکر فرمایا تھا۔ وہ میثاق جو لیا گیا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور احکام شرعیہ کی پابندی کا میثاق تھا، جس کا اصلاحی عنوان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کے بعد احکام شرعیہ کے بعد اہم دفعات ذکر کیے گئے تھے، اور یہ میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بہت بڑا انعام تھا، اس لیے اس کو اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس طرح ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اہل ایمان نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیاوی قوت، طاقت اور اخروی درجات عطا فرمائے۔ آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے، کفار مکہ نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو کلیہ طور پر مٹا دینے، ختم کر دینے، یا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کے جو بھی پروگرام بنائے، جو بھی سازشیں رچیں، جو بھی تدبیریں کی، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دیا، مسلمانوں کی حفاظت کی اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے واقعات ملیں گے کہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو یا اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے، قتل کر دینے، مٹا دینے کے پروگرام جب بھی بنائے ہیں اللہ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور کفار نے دیکھا کہ یہ نماز کی صورت میں اپنے دائیں بائیں سے غافل ہیں، یہ رکوع میں جا رہے ہیں، یہ سجدے میں جا رہے ہیں، تو ان پر اگر یک بارگی حملہ کر دیا جائے تو زیادہ نقصان کے بغیر ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب آئندہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو ہم ضرور مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ عصر کی نماز سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ الخوف اتار دی اور یہ بیان فرما دیا کہ ان کے ارادے یہ ہیں، لہذا آدھے نماز پڑھیں گے اور آدھے پہرا دیں گے۔ ناکام بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس پروگرام کو۔ یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام اپنے اپنے آرام کرنے کی جگہوں پر چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آ گئے، تلوار لٹکا دی اور آرام فرمانے لگے۔ ایک دیہاتی، ایک اعرابی بدو، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے تلوار پر قبضہ کر لیا، اور پھر تلوار کو میان سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من یمنعک منی، محمد اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ فرمایا، اللہ عز وجل۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔
تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے اس اطمینان سے اس کے دل پر اثر ہوا اور اللہ نے اس کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ بدن کپ کپانے لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے بڑھ کر تلوار ہاتھ میں لے لی اور آپ نے فرمایا من یمنعک منی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ آپ نے معاف فرما دیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ کعب بن اشرف نے پروگرام بنایا، جو یہودی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آپ نے اس کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا۔ یا اسی طرح آپ ایک مرتبہ بنو نذیر کے یہاں ایک مقدمات کے سلسلے میں تشریف لے گئے، تو وہاں لوگوں نے آپ کو دیوار کے سائے میں بٹھا دیا اور ایک کو حکم دیا کہ جا کر ایک بڑا پتھر اوپر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھوڑ دیا جائے تاکہ آپ کا کام تمام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو سیرت جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت سے واقعات ملیں گے کہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قتل کرنے، نقصان پہنچانے کا پروگرام بنایا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ عہد و پیمان کو مان لینے کی صورت میں اور اس پر عمل پیرا ہو جانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر اہل ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہمارا مسلمانوں سے جو یہ رشتہ بنا، مسلمانوں سے تعلقات میں جو یہ گہرائی آئی کہ میں نے ان کی نصرت اور مدد کی، وہ صرف خوف خدا یعنی میرے ڈر اور میرے احکام پر پابندی کرنے کی وجہ سے۔ لہذا اگر آج بھی تم اسی طرح جو عہد و پیمان ہے اس کے پابند ہو جاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جاؤ، غیر اللہ سے آس اور امید لگانا چھوڑ دو، تو وہ ساری چیزیں جو قرن اولا میں ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کی اللہ نے بدر کے میدان میں مدد فرمائی، احد میں مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق کے موقع پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، پھر چند سالوں میں اللہ نے مکہ کو مسلمانوں کے حوالے کر کے ایک اسلامی حکومت کی مضبوط داغ بیل ڈال دی۔ یہ سارے پروگرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، وہ ایسا نہیں کہ عربوں سے کوئی خاص تعلق تھا، کوئی خاص دوستی تھی، نہیں، اطاعت و فرما برداری بنیاد تھی۔ وہ اللہ کے مطیع تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، کلمے کا جو تقاضا تھا ان تمام تقاضوں پر عمل کرنے والے تھے۔ لہذا جس میدان میں بھی انہوں نے قدم رکھا، کامیابی نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ لہذا آج اگر ہم ناکام ہیں، ہم مصائب و پریشانیوں کے شکار ہیں، ہمارے اوپر ظلم و جبر یہ دشمن کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کر چکے ہیں، تبھی اللہ ہماری نصرت اور مدد نہیں فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال چکے ہیں،
اسی لیے اللہ نے ہماری نصرت اور مدد جس کا وعدہ تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بند کر دیا۔ جب ہم ایمان والے نہیں، جب ہم کلمے والے نہیں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے نہیں، تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کا وعدہ اہل ایمان سے ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر حقیقی معنوں میں تم ایمان والے رہے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر بھی تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حکموں پر عمل کر کے زندگی گزارنے والا بنائے، اپنا خوف اور اپنا ڈر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور غیر اللہ کا ڈر اور خوف ہم سب کے دلوں سے نکال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔